کے کہا اور اس بات پہ رہا ہوں کہ شہزادی فاطمہ کا پہلو ٹوٹ گیا، لیکن ایک مرتبہ بھی علی جیسے شوہر سے بھی لگا۔ آئے جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے، آئے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے۔ جنازہ اٹھایا، چند لوگوں نے جنازہ اٹھایا۔ ایک منظر پیش کروں گا، جنازہ لے جا کر کے قبر کے حوالے کیا۔ روایت کے جملے ہیں، جب میرا مولا علی جناب سیدہ کا جنازہ دفن کر کے گھر واپس آیا، امام نے چراغ جلایا، مصلی عبادت بچھایا تاکہ نماز شب ادا کریں۔ اتنے میں امام نے محسوس کیا جیسے کوئی بی بی واہ غربتا واہ مصیبتا کہہ کے رو رہی ہے۔ امام ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد کہتے ہیں کون ہے جو اپنی غربت کا مرثیہ پڑھ رہی ہے، کون ہے جو اپنی مصیبت کا مرثیہ پڑھ رہی ہے؟ آواز آئی آقا میں کوئی اور نہیں، آپ کی کنیز فضا ہوں۔ سنو عزادارو، میں آپ کی کنیز فضا ہوں۔ میرے مولا نے کہا کیوں رو رہی ہو فضا، کس بات نے تمہیں واہ غربتا کہنے پہ مجبور کیا؟ جناب فضا کہتی ہیں کیوں نہ رو میرے آقا، آپ جب سے فاطمہ کو دفن کر کے آئے ہیں نا، ذرا گھر کا عالم تو دیکھیے کیا ہو گیا۔ جن گھروں پہ ماں کا جنازہ اٹھ جاتا ہے اس گھر میں کتنا سناٹا ہو جاتا ہے۔ عرشے میں ام کلثوم رو رہی ہے، وہ دیکھیے دہلیز پر حسن رو رہا ہے۔ اب سنیے سنیے جملہ سنیے، پھر جناب فضا کہتی ہے اے میرے آقا علی، مجھے سب تو نظر آتے ہیں لیکن آپ کا لال حسین نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجھے سب تو دکھ رہے ہیں لیکن حسین نہیں دکھ رہا ہے۔ اس علی نے چراغ کو اٹھایا، جنت البقیع کی طرف آئے، کیا دیکھا؟ چھوٹے سے حسین اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے ہیں، اے اماں تم تو سو گئی، گھر ویرانہ ہو گیا۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ اماں ذرا اٹھ کے گھر چلو اور دیکھو گھر میں کیسی اداسی چھائی ہے۔ آئیے عزادارو، اسی سیدہ بی بی کے بڑے لال حضرت امام حسن علیہ السلام جنہیں زہر تغا سے شہید کیا گیا، سنیں گے آپ؟ جو زہر امام کو دیا گیا تھا اس زہر کا نام تھا زہر حلاحل۔ سن لو سن لو، اس زہر کی کیفیت یہ تھی کہ اگر وہ ایک قطرہ زہر بھی کسی سمندر میں ڈال دیا جاتا، صرف ایک قطرہ، تو سمندر کی ساری مچھلیاں مر جاتی۔ اب میں اس سے بڑا کیا مسائل پڑھوں بتا دو، اس سمندر کی ساری مچھلیاں مر جاتی اور وہ زہر تمہارے دوسرے امام کو دیا گیا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی امام نے زہر نوش کیا، ایک مرتبہ امام کو قے ہونے لگی، ایک مرتبہ امام کو خون کی الٹی ہونے لگی، جگر کے 72 ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے۔ جناب زینب آگے بڑھی، ایک تشت لا کر کے قریب میں رکھ دیا اور اس کے بعد جیسے ہی محسوس کیا نا کہ حسین آ رہے ہیں، زینب نے تشت اٹھا کر کے چھپا دیا۔ حسن نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ زینب نے کہا میں نہیں چاہتی کہ آپ کا چھوٹا بھائی حسین، میں کہوں گا اے بی بی، ابھی تو حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے ہیں نا، لیکن یہی حسین ہوگا جس کے جگر کے کیا، جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے جائیں گے کربلا کے میدان میں، جس کا لاشا پامال کا ڈالا جائے گا۔ بس عزادارو ایک روایت پڑھتا ہوں، انشاءاللہ تابوت مولا حسن برآمد ہو جائے گا۔ ذرا تصور کرو، میں ایک دعا کرتا ہوں اور اگر دعا پہ آنسو آ جائے تو رو لینا، ورنہ آمین کہہ دینا اور مل کے دعا کرنا۔ اے پروردگار، کسی بھی بہن پہ وہ وقت نہ آئے کہ اپنے بھیا کے بدن سے تیر نکالنا پڑے، کسی بھی بہن پہ وہ وقت نہ آئے اپنے بھائی کے بدن سے تیر
دیکھ رہے ہو نا ہزاروں جنازے کو؟ 28 سفر کی تاریخ تھی جب میرے مولا کے جنازے پہ اتنے تیر مارے گئے، اتنے تیر مارے گئے کہ دونوں بہنیں جنازے کے قریب بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں سے تیر نکالنا شروع کیا، ایک ایک تیر نکالتی جا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے، ایک ایک تیر نکالتی جا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے۔ بھیا آپ کا کیسا مقدر ہے، بھیا آپ کا کیسا نصیب ہے کہ آپ کا جنازہ دفن ہونے گیا۔ یہ واحد جنازہ ہے مولا حسن کا جو دفن ہونے گیا تو دفن نہیں ہو پایا، واپس گھر میں آیا ہے۔ پہلا جنازہ تاریخ آدم و عالم کا جو قبرستان سے واپس گھر میں آیا اور اس عالم میں آیا۔ یہی تو وجہ ہے نازہ دارو، سنیے روایت سنیے کہ جب جنازہ میرے مولا لے کر کے گئے تھے مولا حسن کو دفن کرنے کے لیے تو کفن دیا گیا تھا۔ سب جانتے ہیں کفن سفید رنگ کا ہوتا ہے، سب جانتے ہیں کفن سفید رنگ کا ہوتا ہے، لیکن جب مولا حسن کا جنازہ تیروں میں چبھا ہوا جنازہ جب دوبارہ گھر میں آیا تو بی بی زینب کیا کہتی ہیں؟ جنازے کو دیکھ کے کہتی ہیں بھیا حسین میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن دیا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ رو کے فرمایا ظالموں نے اتنے تیر مارے۔ زینب ام کلثوم تیروں کو نکالتی جا رہی ہے اور ایک جملہ کہہ رہی ہے بھیا آپ کا بھی عجیب مقدر ہے، ہمارا بھی عجیب مقدر ہے، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، رو لیجئے گا مولا حسن پہ۔ میرا دل چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے اپنے مولا کی خدمت میں عرض کروں، اے میرے مولا مجھے معاف کریے گا، جب آپ کے جنازے پہ تیر لگے تو نکالنے والی بہنوں کے ہاتھ بندھے تو نہیں تھے نا، لیکن آئے حسین جب حسین پہ تیر لگے زینب کا ہاتھ بھی بندھا۔ کون حسین کے بدن سے تیر نکالے؟ کون تیر نکالے؟ روایت کے جملے ہیں، اسی لیے آپ کے امام نے سلام کہا، میرا سلام ہو اس جد مظلوم پر جس کا لاشا نہ تو زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر مولع ہو گیا تھا۔ بس عزادار ہو، آپ رو چکے مولا حسن کو، اب آئیے کربلا کے اس مظلوم پر بھی آنسو بہائیے جو ہمارا پانچواں امام ہے، جو ہمارا پانچواں امام ہے، اور ہمارے اس پانچویں امام نے بھی پوری کربلا اپنی نگاہوں سے دیکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ علی اکبر کا لاشا آیا اور سینے میں نیزے کی انی لگی ہوئی ہے، کلیجہ نکلا ہوا ہے۔ میرے پانچویں امام نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت علی اصغر کے گلے پر ان کے قد سے بڑا تیر مارا گیا۔ میرے پانچویں امام نے یہ بھی دیکھا عزاداروں کہ آنا محمد کے لاش حسین اٹھا کے لائے۔ میرے پانچویں امام نے عباس کا علم بھی آتا ہوا دیکھا۔ جو مولا سجاد نے دیکھا وہ ساری مصیبتیں آپ کے پانچویں امام نے دیکھا۔ لیکن ہاں ایک فقرہ صرف کرنا چاہتا ہوں عزاداروں، جس طریقے سے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا نا، اسی زنجیر کی ایک کڑی تھوڑی دور پر تمہارے پانچویں امام کو بھی بنائی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کچھ روایتوں میں ملتا ہے پانچواں امام کہتا ہے اے میرے بابا زین العابدین ذرا سنبھل کے چلیے گا، اس لیے کہ آپ کا قد بڑا میرا قد چھوٹا، کہیں ایسا نہ ہو زنجیر کھنچ جائے اور آپ کا بیٹا گر جائے۔ ہاں زادارو روایت کے فقرے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام، اسی روایت پہ تابوت برآمد ہوگا، مولا سجاد علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد باقر کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد کہا بیٹا محمد باقر میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے کربلا دیکھی ویسے ہی آپ نے بھی کربلا دیکھی، بیٹا باقر آپ ذرا اپنی زبان سے کربلا کے مسائل پڑھ دیجئے، آپ ذرا اپنی زبان سے میرے بابا حسین کے مسائل پڑھ دیجئے تاکہ میں رو لوں۔ روایت کے فقرے ہیں محمد باقر نے پڑھا
کہ اے میرے بابا ہمارے جد جیسا مظلوم کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا جد جب گھوڑے پہ ڈگمگا رہا تھا نا تو ظالموں نے ہمارے جد کو گھوڑے سے نیچے اتار گئے، کوئی نیزہ مارنے لگا، کوئی تلواریں مارنے لگا، کوئی تیر مارنے لگا۔ پانچویں امام نے ایک ایک منظر دیکھا ہے عزاداروں، لیکن اتنا ذرا یاد رکھو یہ تمہارا وہی امام ہے جس کی عمر کم تھی کربلا کے میدان میں، اور یہ جملہ یاد رکھیے گا، بچے بچپن میں جو حادثہ دیکھ لیتے ہیں وہ زندگی بھر نہیں بھولتے، انہیں جب جب یاد آتا ہے تب تب روتے ہیں۔ جس طریقے سے مولا سجاد پوری زندگی روتے رہے نا، اسی طریقے سے محمد باقر پوری زندگی حسین پہ، اپنی پھپھیوں پہ رو کے کہتے ہیں کہ اے میرے بابا کربلا کے میدان میں ہماری ایک پھوپھی تھی جن کا نام سکینہ تھا، ان کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، ان کے دامن میں آگ لگا دی گئی۔ اے میرے بابا ہماری پھوپھی کو اونٹ کی برہنہ پشت پہ سوار کر دیا گیا۔ تصور کرو عزادارو کہ اگر کسی بہن پہ ستم ہو رہا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنے بھائی کو آواز دے گی، ہے نا، سب سے پہلے اپنے بھائی کو آواز دے گی، بھتیجا ہوگا بھتیجے کو آواز دے گی، بیٹا ہوگا بیٹے کو آواز دے گی۔ کربلا میں جب ستم ہو رہا تھا نا تو بی بی سکینہ کبھی سید سجاد کو دیکھتی تھی، کبھی محمد باقر، ارے کوئی میری مدد کرو۔ جب جب بی بی سکینہ مولا سجاد کو دیکھتی تھی، محمد باقر کو دیکھتی تھی، تو آپ دونوں سر جھکا لیتے تھے کہ ہمیں معاف کرنا، ہم اتنے مظلوم ہیں کہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ بس عزادارو پانچویں امام کا وقت آخر قریب آیا، امام کو جب زہر دیا گیا، میرا امام بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہے، میرا امام بستر پہ بے چینی کی کروٹیں بدل رہا ہے، اپنے بیٹے کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد وصیتیں کرنا شروع کی۔ ابھی وصیتیں تمام ہوئی تھی کہ آپ دنیا سے چلے گئے عزادارو، آپ کی روح قفس انظری سے پرواز کر گئی۔ جعفر صادق نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ اب روایت کے جملے ہیں، روایت کے جملے، میرے مولا جعفر صادق نے آپ کا جنازہ بھی اٹھایا، آپ کو دفن بھی کیا۔ دل تو چاہتا ہے کہ عرض کروں اے میرے مولا محمد باقر، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کا جنازہ تو اٹھ گیا، ذرا کربلا میں آئیے، آپ کا جلوس ہے۔ اجرکم من اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو اب اس امام کا شبیہ تابوت، جس امام نے سب سے زیادہ شاگرد بنائے، اس امام کا شبیہ تابوت کہ جن کے نام سے ہمارا مذہب جانا جاتا ہے، جن کے نام سے ہماری فقہ جانی جاتی ہے، فقہ جعفری، مذہب جعفری، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ ذرا تصور کریے یہ کون امام ہے؟ یہ وہی امام ہے جن کی بھی قبر جنت البقیع میں موجود ہے۔ ذرا تصور کرو، ذرا تصور کرو کہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت کا حاکم بادشاہ رہا ہو اور اس کی قبر پہ کوئی سایہ نہ کرنے والا۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہمارے جتنے بھی معصومین مدینے میں دفن ہیں، سب کی قبر پہ سایہ پڑی ہوئی ہے، کسی کی قبر پہ سایہ نہیں ہے۔ خدا آپ کو انشاءاللہ ضرور جنت البقیع لے جائے۔ میں جا چکا ہوں، میں نے دیکھا ہے، دیکھ کر کے ایک مرتبہ جگر پھٹنے لگتا ہے کہ جب وہ منظر سامنے ہوتا ہے، جب بتانے والا ہمیں کوئی بتاتا ہے یہ تمہارے پانچویں امام کی قبر ہے، یہ تمہارے چھٹے امام کی قبر ہے، یہ تمہارے چوتھے امام کی قبر ہے، تو بس دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اے میرے مولا یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے آج بھی آپ کی قبر کو بے سایہ چھوڑ دیا ہے، دن کی دھوپ، رات کی آس، اور میرے امام کی قبر ہے جس پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ بس عزاداروں چھٹے امام کا تابوت آ رہا ہے۔ ذرا تصور کریے، اس امام نے لوگوں کو بڑی تعلیم دی ہے،
اور تعلیم کا ایک مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر میں آپ کے ساتھ نیکی کروں تو آپ بھی میرے ساتھ نیکی کریے، میں آپ کے ساتھ احسان کروں تو آپ بھی میرے ساتھ تھوڑا بہت احسان کریے۔ لیکن کیا یہی انصاف تھا؟ جس امام نے اتنے زیادہ شاگرد پیدا کیے، حکومت کو اس سے اتنا بغض ہو گیا کہ اسے زہر دے کے شہید کر دیا گیا، زہر دغا سے تمہارا چھٹا امام شہید کر دیا گیا۔ اور ذرا تصور کرنا عزادارو، میں نے ابھی عرض کیا کہ زہر کا سب سے پہلا اثر انسان کے کلیجے پہ ہوتا ہے، بس تابوت برآمد ہونے والا ہے، جب بھی کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلا اثر اس کے کلیجے پہ ہوتا ہے، اور یہ تو قوت امامت ہوتی ہے کہ جو برداشت کر لے جاتی ہے، ورنہ جو زہر اماموں کو دیا گیا ہے نا، عام انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جس امام کو زہر دیا گیا ہے اس امام نے قوت برداشت کا سہارا لیا، چاہے وہ تمہارا چوتھا امام ہو، چاہے وہ تمہارا پانچواں امام ہو، چاہے وہ ہمارا چھٹا امام ہو، جس امام کو بھی زہر دیا انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ اور جب ظالم نے زہر دیا اور پلٹ کے کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، امام رو کے فرماتے ہیں جہاں تو نے بھیجا ہے میں وہیں جا رہا ہوں، جہاں تیرا مقصد ہے بھیجنے کا میں وہیں جا رہا ہوں۔ ذرا تصور کرو عزادارو، فاطمہ زہرا کس پہ رو رہی ہیں؟ آج جہاں تم رونے کے لیے آئے ہو نا، یہیں پہ کہیں وقت کا امام اپنے اجداد پہ رونے کے لیے ضرور آیا ہوگا، کبھی سید سجاد کو رو رہا ہوگا، کبھی مولا حسین، کبھی محمد باقر کو، کبھی جعفر صادق کو۔ آزادارو، ان امام نے جب اپنا آخری وقت محسوس کیا، امام نے محسوس کیا بس میں چند لمحے کا مہمان ہوں، امام نے فوراً ہی اپنے بیٹے موسی کاظم کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد کہا میرے لال موسی کاظم، اے میرے لال، دیکھو نماز میں کوئی تم سے آگے نہ جانے پائے، بیٹا دین کے معاملات میں کوئی تم سے آگے نہ جانے پائے، بیٹا صوم و صلات کا خیال رکھنا، اور ایک فقرہ کہتے ہیں بیٹا محمد باقر غریبوں کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا۔ ذرا تصور تو کرو عزادارو، ہمارے جو امام دوسروں کا اتنا خیال رکھتے تھے لیکن ہمارے انہی امام کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اور روایت کے فکرے ہے، ایک ایسی بھی قیامت کی تاریخ آئی جب چھٹے امام کو زہر ملا اور میرا امام اپنے بچوں کو چھوڑ کر الوداع۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کے بیٹے علی رضا ہیں نا عزادارو، سنو عزادارو، میں نے روایت میں پڑھا ہے جب بھی کسی بیٹے نے اپنے باپ کی شہادت کے وقت اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا ہے تو چاہے کسی کو یاد کیا ہو یا نہ کیا ہو، مظلوم کربلا حسین کو ضرور یاد کیا ہے۔ اور میں آج عزادارو تم سے ایک نصیحت کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا یاد رکھیے، جب بھی اپنے بھائی کا لاشا اٹھانا یا اپنے بابا کا لاشا اٹھانا، خدا سب کو سلامت رکھے، سب پہ یہ وقت آنا ہے نا، تو اتنا یاد رکھنا جب بھی کسی کا جنازہ اٹھانا، چاہے تم سب کو بھول جاؤ لیکن کربلا کے حسین کو نہ بھولنا، اس لیے کہ ہم کیا ہے، ہماری اوقات بساط کیا ہے، ہمارا جنازہ اٹھانے والے اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ تھا عزادارو کہ جب جناب جعفر صادق کا جنازہ اٹھایا گیا تو میرے مولا کی روح شاد پھیلی ہوئی ہوگی، عجب نہیں روح جعفر صادق نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا ہو، اے میرے دادا آپ کا جنازہ کربلا میں پڑا رہا۔ بس عزادارو، آپ نے تمام تابوتوں کی زیارت کر لی، بس تقریر ختم ہونے والی ہے۔ بی بی سیدہ کو اس لیے آپ ذرا تصور کریں، مجھے حکم ہوا ہے کہ چوتھے امام کی شبیہ کے حوالے سے تفصیلی مسائل پڑھے جائیں تاکہ آپ سب جی بھر کے زیارت کریں۔ ہاں عزادارو، ان امام کو رونے کا حق بھی حاصل ہے، اس لیے کہ یہی تو وہ امام ہے جو کربلا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا عزادار ہے۔ اس امام سے پوچھو، ہم نے یہ سنا ہے، یہی تو سنا ہے نا مجلسوں میں
کہ امام کے گلے میں توق خاردار ڈالا گیا تھا، لیکن ہمیں یہ کیا معلوم کہ وہ توق خاردار کیسا تھا، اس کا وزن کیسا تھا، اس کا وزن کیا تھا، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ عزادارو، اگر کسی کے گلے میں رسی پڑ جائے تو سر کا اٹھانا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے گلے میں لوہے کا توق پڑ جائے اور اس توق میں کیلیں لگی ہوئی ہوں، لوہے کی کیلیں لگی ہوئی ہوں، تو آخر انسان سر کو کیسے اٹھائے گا، آخر انسان سر کو کیسے گھمائے گا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کرو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان شام، تمہارا آقا اس عالم میں کیسے گیا ہے، کیسے تمہارا آقا گیا ہے۔ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، بہت روئیں گے عزادارو۔ روایت کے جملے ہیں، آپ اس سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں ہے زیادہ ستم تم پہ یا امام، مولا نے 3 بار کہا شام شام شام، بازار شام، دربار شام، زندان شام، مولا نے 3 بار کہا شام شام شام۔ پوچھا مولا کیوں؟ کہا سر ننگے مائیں بہنیں تھیں اور گرد خاص و عام، ارے زینب کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی ہوتا تھا اور ہم بھی ہوتے تھے۔ نہیں، آپ مصائب سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں عزادارو، آپ مصائب سنیے مولا سجاد کے۔ کسی نے مولا سجاد سے پوچھا، سنو مولا سجاد کی مظلومیت، کسی نے پوچھا مولا سجاد سے، مولا یہ بتائیے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا حسین کے جسم پہ بہت تیر لگے ہوئے تھے، بڑے زخم لگے ہوئے تھے، یہی وجہ ہے؟ تو کہنے والے نے کہا تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، نیزوں پہ نیزے کھا چکے بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ یہ مولا سجاد کا امتحان ہے عزادارو۔ روایت کے فکر ہے، جب پوچھا گیا کہ ہم نے سنا آپ کے بابا کے جسم اقدس میں بڑے زخم لگے ہوئے تھے، ذرا آپ بتائیے آپ کے بابا کے جسم پہ کتنے تیر تھے، کتنے زخم لگے ہوئے تھے؟ عزادارو رو میری طرف دیکھنا، میرے امام نے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ رونے لگے، روتے روتے میرے امام نے انگلی سے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی اتارنے کے بعد میرے امام کہتا ہے تم اس نگینے کو دیکھتے ہو؟ میرے مجھ نے کہا ہاں مولا دیکھتا ہوں۔ میرے امام نے کہا سن، اس نگینے کے برابر بھی کوئی خالی جگہ نہ تھی،